السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ایسا موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہر خاص و عام اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور جو بھی پریشانی ہے، جس جگہ بھی پریشانی ہے، جس کو بھی پریشانی ہے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسد۔ حسد کی آگ کے اندر جو شخص مبتلا ہوتا ہے اس کو نفع نقصان کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی، اپنے پرائے کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جو بھی اس کے حالات ہوں، جیسے بھی ہوں، اس کو اپنی سٹرگل، اپنی ترقی، اپنے مسائل وہ بھول جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ جو بھی ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو حسد اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ وہ طرح طرح کے ترلے، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کے ہر قسم کی ہیلے بہانے کر کے اس کی وہ ترقی بند کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ پہ وہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کو پریشان کر کے، اس کو پریشانی کے اندر مبتلا کر کے، اس کے مسائل کو بند کر کے وہ دم لیتا ہے۔ روزمرہ کا ہمارا کام ہے، ہمارے پاس ایسے ہزاروں لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں، اور ان کی بنیاد کے اندر یہی ہوتا ہے۔ تو جو بھی شخص اس حسد کی آگ کے اندر مبتلا ہے اور کسی کو مبتلا کرتا ہے، کسی کو پریشانی کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس کی ترقی کو روکتا ہے یا اس کے ساتھ بندش کے مسائل کرتا ہے، تو جتنے بھی میرے بہن بھائی، میرے جاننے والے ہیں، میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تمام اگر اس عمل کو پابندی کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ میرا رب کو منظور ہوا تو یہ جو عمل ہے یہ سنت نبوی کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث کے اندر مثال یہ الفاظ موجود ہیں، جو بھی شخص اس کو پابندی کے ساتھ اگر عمل کرے گا اس کو ان پریشانیوں سے انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا۔ جو شخص پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد فوراً، جیسے نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے اول آخر درود شریف جیسے پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، لیکن اس کی تعداد کو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ، اگر وقت کم ہو تو 11 مرتبہ، اگر وقت زیادہ ہے جیسے عشاء کے بعد ہر خاص و عام کے ساتھ جو ہے نا وقت ہوتا ہے، یا صبح کی نماز کے بعد تو آپ 41 مرتبہ پڑھیں، صبح اور عشاء کے بعد اور باقی نمازوں کے ساتھ 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اکفنیہم بما شئت۔ تو اس لیے آپ نے اس کو پابندی کے ساتھ اپنا ورد، اپنا وظیفہ بنا کے رکھنا ہے۔ میرے رب کو اگر منظور ہوا تو انشاءاللہ کوئی بھی حسد کی آگ، حسد کا شعلہ آپ کے اوپر انشاءاللہ نہیں برسے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، اس کو اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس کو پابندی کروائیں، انشاءاللہ میرے رب کو اگر منظور ہوا تو سکون حاصل ہوگا۔ السلام۔